والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ماوہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ کرام، سادات کرام اور تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا دن وہ بابرکت دن ہے کہ آج کے دن امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام المرسلین، سید المرسلین، جان جانا، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ ابھی آپ نے ہمارے اس جامعہ کے بچوں کے خطابات سنے، چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی یہ جو بچے ہیں الحمدللہ ان میں سے کافی ایسے ہیں جو اپنا درس نظامی کا پورا مکمل کورس کر چکے، تعلیم حاصل کر چکے، فارغ التحصیل ہو چکے، اور کچھ لوگ ابھی زمانہ طالب علمی میں ہیں۔ جب بچے نئے نئے کسی میدان میں آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اپنا معافی ضمیر مکمل طور پر بیان کر چکے ہیں، حالانکہ کبھی کبھار ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں جو وہ زبان پر نہیں آتا، اور جو وہ کہتے ہیں وہ عوام کو سمجھ نہیں آتا۔ ان بچوں نے جو باتیں کی ہیں نا، اس مجلس کے اندر کافی سارے عقل مند، دانشور، نقاد اور طبعاً چغل خور بھی موجود ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑی تھوڑی تشریحات جو بچے بیان کرنا چاہتے تھے اس کی میں
تشریح کر دوں کہ وہ اپنا معافی ضمیر کہنا کچھ اور چاہتے تھے، اور آپ لوگوں کو بعض مقامات پر سمجھنے میں غلطی محسوس ہوئی۔ آپ کہیں گے کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ شب و روز ہم خطاب میں ہوتے ہیں، اور جو علم الکلام والے لوگ ہوتے ہیں نا، جب کوئی وہ گفتگو کرتے ہیں تو سامعین کے چہرے پر جو سوالات بیدار ہوتے ہیں ان پر بھی ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ یہ کوئی ولایت یا کرامت کا باب نہیں ہے۔ ہر وقت ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے 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 یہ مقام آ جاتا ہے کہ محفل میں نظر دوڑاتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ عشق کی بندہ، عشق کی محبت، عشق کی نیت سے آیا ہے یا اعتراضات کی نیت سے آیا ہے۔ اس بازار میں سبھی آتے ہیں، مگر آتے ہی پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کون سے مکتب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ چونکہ رات کو بھی ہم نہیں سو سکے، آرام مکمل نہیں ہے، مسلسل شب بیداریاں ہیں، مسلسل پروگرام ہے، اگر اسی طرح آپ سو کے سنتے رہے تو پھر گفتگو نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ زور سے سبحان اللہ کہیں۔ ہاں، اس سے نیچے اب سپیٹ نہیں رکھنی، آپ نے یہ سبحان اللہ بولتے جانا ہے، اور انشاءاللہ ہماری پرواز سیدھی جا کے مدینے رکے گی۔ عزیزان محترم، پہلی بات یہ یاد رکھیں، میرا تعارف اتنا ہی کافی ہے کہ میں غوث پاک کا غلام ہوں، بس مجھے اس غلامی پہ ناز ہے اور کچھ بھی نہیں ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، حضرت امیر خسرو کی زبانی میں اپنا تعارف کروانا بہت پسند کرتا ہوں۔ گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد، آوارہ و مجنون رسوا سر بازار ہے۔ اور رسوا سر بازار ہونے کے باوجود پھر بھی اس اعلیٰ ممبر پہ بیٹھ کر ذکر رسول کرنے کا موقع کیوں میسر آتا ہے؟ اس لیے کہ جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تکہ تر کم تر آہ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ بس انہوں نے کرم کیا، ہم عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں محبوب کی محبت کو مزید اجاگر کرتے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی ازرائے مزاح کہتا ہوں اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے، کہ ہمارے ملتان میں جو باہر کے خطباء آتے ہیں، علماء آتے ہیں، اگرچہ میں ان کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہوں اور خود کو ان کی جوتیوں کی مٹی کے اور گرد کے برابر بھی نہیں سمجھتا، لیکن یہاں کے لوگ دوسروں کو سننا پسند کرتے ہیں، اور وہ جو خطباء یہاں تشریف لاتے ہیں، جب ان کی مجلس میں ہم لب کشائی کی جرت محسوس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کی تقاریر سن کر نکتے اخذ کر کے استدلالات کر کے گفتگو کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے بولتے ہی نہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ایک خلوص کی دنیا، خلوص کی وجہ سے ہے۔ ہم بابا قائد اعظم کے لیے نہیں جاتے، ہم زہرا کے بابا کے لیے جاتے ہیں۔ ہم پیسے بٹورنے کے لیے واللہ با خدا نہیں جاتے، ہم تو تعلق جوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور یقین سی بات ہے، اخلاص والوں کی تبھی قدر ہوتی ہے جب وہ دنیا میں ہوتے ہی نہیں۔ یہ کات الرجال ہے، گنتی کے لوگ ہیں۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہتے ہیں جو عاشق رسول ہے وہ زور سے سبحان اللہ کہے، جو عاشق ہے وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہے، نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ کھڑا کرے، نعرہ رسالت پہ دوسرا ہاتھ کھڑا کرے، اور جو عاشق ہے وہ بولے، باقی چپ رہیں۔ سردی کا موسم تھا، میں نے کہا خطیب صاحب آپ تو لاکھوں روپے لے کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے یہاں پہ آئے کھڑے ہیں اور عشق مصطفیٰ کا درس دیتے ہیں، خدا کی قسم اتنی سردی میں جو ساری رات بیٹھے ہوئے، یہ عاشق سچے ہیں، یہ عاشق سچے ہیں۔ یہ عشق کی بات کہیں تو اندھوں کے سامنے جا کے بیان کر،
جو اس دنیا سے واقف نہیں، میں تمہارے اس عشق کو نہیں مانتا کہ تم آ کے وہاں پہ ڈگریاں جاری کرو جو عاشق ہے۔ ارے سخت سردی کا موسم ہو، پھر آج کل ایسے معاملات ہیں، عوارضات پائے جاتے ہیں، جسمانی طور پر جو ہے نا امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنی دیر زمین پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ ارے جو مغرب سے لے کر رات کے 2 بجے سے لے کر صبح کی اذان تک بیٹھے ہیں، اور پھر جب تو آتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے کہ جو عاشق ہے وہ بولے ارے ان کے عشق میں شک نہیں ہو سکتا، تو جس کے عشق میں آیا یہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بچے نے کہا میرے نبی کا حسن نمکین ہے۔ کئی لوگ حیرت میں پڑ گئے، بھئی حسن تو حسن ہوتا ہے مگر یہ نمکین کیوں کہہ دیا؟ تو میں اس کا جواب دے دوں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا ہے اور میرا حسن نمکین ہے۔ از حسن ملی ہے شور بجہاں کر دی۔ یہ جو نمکین حسن ہے اس نے پورے جہان میں ایک شور برپا کر رکھا ہے۔ از حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دی۔ اس نمکین حسن نے پورے جہان میں ایک شور برپا کر رکھا ہے۔ نمکین حسن میں اور میٹھے حسن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پہلا فرق تو یہ ہے کہ میٹھے سے جی بھر جاتا ہے، نمکین سے بھرتا نہیں ہے۔ اور میٹھا حسن حضرت یوسف کا تھا، جن کو دیکھا اور انگلیاں بھی کٹا دی۔ اللہ جانتا ہے مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ارے میرے آقا تو وہ ہیں جن کے ودوہا کے چہرے کو اب تک ہر ایک نے نہیں دیکھا، واللیل کی زلفوں کو نہیں دیکھا، ما زغ البصر وما طغی کی کاجل والی آنکھوں والے محبوب کو نہیں دیکھا، ید اللہ والے ہاتھوں والے محبوب کو نہیں دیکھا، یاسین کے سیرے والے محبوب کو نہیں دیکھا، طٰہٰ کے تاج والے محبوب کو نہیں دیکھا، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کو نہیں دیکھا، مگر آج تک اس میں محمد پر گردنیں کٹا رہے ہیں۔ یہ ہے نمکین حسن۔ ساجد صاحب تیرا ٹھیکہ بند ہو گیا، ابھی نعرہ نہیں لگوانا، بات سننی ہے۔ تیرے نعرے سے 5 منٹ اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ نعرے وہاں لگانے چاہیے، نعرے ضرورت کے ساتھ جائز ہیں۔ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ نعرہ ذوق نہیں ہے، نعرہ ذوق نہیں ہے، یاد رکھنا۔ نعرے ضرورت کے ساتھ جائز ہیں۔ جب جنگیں ہوتی تھیں وہ خدا کو نہیں مانتے تھے اور مصطفیٰ والے بتوں کو نہیں مانتے تھے۔ یہ خدا کا نعرہ لگاتے تھے، وہ بتوں کا نعرہ لگاتے تھے، ضرورت تھی۔ پھر ایک وقت آیا مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، وہ بھی کہتے اللہ اکبر، یہ بھی کہتے اللہ اکبر۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ جب ہر طرف اللہ 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 کرنے والے نظر آئیں، پتہ نہ چلے عاشق کون سے ہیں، منافق کون ہے۔ اس ٹائم عاشق وہی ہوں گے جو نعرہ رسالت یا محمدہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس وقت عاشق وہ ہوں گے جو نعرہ رسالت یا محمدہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس وقت ضرورت تھی نعرہ رسالت کی۔ پھر ایک زمانہ آیا 4 یاروں سے لوگ چڑھنے لگے، اس وقت نعرہ خلافت اور تحقیق کی ضرورت پڑی۔ پھر ایک وقت آیا کہ لوگ حضرت علی کے نام سے چڑھنے لگے، پھر نعرہ حیدری کی ضرورت پڑی۔ پھر ایک وقت آیا غوث اعظم سے چڑھنے لگے اور ہم بھی چڑھانے لگے، اور پھر نعرہ غوثیہ لگانے لگے۔ ہمیں اور کوئی کام نہ ہے، چڑھانا خوب آتا ہے، اور بعض اوقات انبیاء کے عشق میں چڑھائیں تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں؟ اب نبی کے عشق میں چڑھائیں تو عبادت کیسے بنتا ہے؟ انوار احمدیہ ایک تفسیر ہے ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی، اس کے اندر انہوں نے ایک باس کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا اور رکوع کا حکم دیا، سجدے کا حکم دیا۔ رکوع 1 ہے، سجدے 2 کیوں ہیں؟ فرمایا رکوع 1 کیوں ہے اس پر باس نہیں، باس اس پر ہے کہ سجدے 2 کیوں ہیں۔ اب ملا جیون علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے بات دراصل یہ ہے
ایک حکم ملا سجدہ تعظیم کا، اے فرشتوں سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ایک شخصیت وہاں کھڑی رہی، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ جب وہ سجدہ کر کے ہٹے، دیکھا ہم مقرب ہو گئے، یہ مردود ہو گیا، اور یہ مردود کس لیے ہوا؟ اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، اب اس کو جلانا چاہیے، دوسرا سجدہ کرتے پھر کہ تو جل گیا اور تو نے نبی کی عظمت کا انکار کر دیا، یہ دیکھ ہم تجھے جلانے کے لیے دوسرا سجدہ کرتے ہیں۔ ملا جیون علیہ رحمہ نے تکرار میں لکھا، باس میں لکھا کہ ایک سجدہ تھا اللہ کے حکم کا، اللہ نے فرمایا جو میرے حکم کا سجدہ تعظیمی ہے وہ بھی عبادت، اور جو نبی کے دشمن کو جلانے کے لیے سجدہ کیا یہ بھی عبادت۔ تو نعرے وہاں لگتے ہیں جہاں ضرورت ہے، الحمدللہ یہاں ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ نعرہ وہ لگے گا، میں صرف یہ نہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس نعرے کا بھی قائل نہیں، ہمیں غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے اور موت بھی قبول ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کے نام پر آج تک ہم بیٹھے ہیں، یہ ہے نمکین حسن۔ سویرے شام ذکر کرتے ہیں، پھر تر و تازہ، پھر لذت کچھ اور۔ تو نمکین جو حسن ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے۔ اور یہ میرا بچہ یہ سہیل صاحب تقریر کر رہے تھے نا، انہوں نے دو باتیں کی ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا، توجہ نہیں تھی، انہوں نے بات کی نا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے قانون نہیں بنایا۔ تو مجلس میں بڑے ماشاءاللہ تھنک ٹینک لوگ موجود ہیں، المفتی من المفت بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں کہیں کہ جی یہ کیا بات کہہ دی۔ ان کا مقصد یہ تھا اپنی ذات کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا، نبی کے پروٹوکول کے لیے سارے قانون خود خدا نے بنائے ہیں۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ آپ نے یہ نہیں کہا میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، میرے آگے نہ چلو، یہ سب خدا نے بنایا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا۔ اور لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ انہوں نے کہا اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم نہیں، کہنا یہ چاہیے تھا کہ اس آیت میں ایمان لانے کے بعد دوسرا جو درجہ ہے وہ ادب کا ہے، اور پھر سویرے شام تسبیح کا ہے۔ تو اس آیت میں ویسے تو جہاں بھی ارکان اسلام کی بات آئی ہے، کوئی ایمان کے بعد سب چیزوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یہ خیال کیا کریں۔ اچھا، ایک دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی النبی، علی النبی، یہاں اللہ نے علی الرسول نہیں فرمایا، علی احمد نہیں فرمایا، علی محمد نہیں فرمایا۔ جو نبی ہوتا ہے سبحان اللہ، اور نبی سے جو درجہ ہے وہ رسول کا اعلیٰ، رسول نبی ہوتا ہے، اور میرے آقا تو اولی العزم رسول ہیں، سید المرسلین ہیں۔ اللہ فرماتا یصلون علی الرسول، نہیں رسول نہیں فرمایا، علی النبی فرمایا۔ اگر یصلون علی محمد ہوتا ہو سکتا تھا، مگر علی النبی فرمایا، احمد ہوتا تو ہو سکتا تھا۔ اور ایک نام آپ کا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد مقرب، اللہ فرماتا ہے او میرے مقرب بندے، میں تجھ پر درود پڑھتا ہوں، میں اور میرے فرشتے اس مقرب بندے پر درود پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان میں سے کسی نام کو لے کر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور فرشتے رسول پہ درود بھیجتے ہیں، احمد پہ درود بھیجتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، علی النبی کیوں ہے؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ اگر علی الرسول ہوتا تو لوگ کہتے جب سے آپ نے رسالت کا اعلان کیا اللہ تب سے درود بھیجتا ہے۔ اگر محمد ہوتا تو لوگ کہتے جب سے آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد رکھا گیا اللہ تب سے درود بھیجتا ہے۔ اور اگر احمد ہوتا تو لوگ کہتے جب سے عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی میرے بعد ایک نبی آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، اللہ تب سے درود بھیجتا ہے۔ اگر عبد مقرب کہہ کے ارشاد فرماتا تو لوگ کہتے جب سے آپ معراج پہ گئے ہیں اللہ تب سے درود پڑھتا ہے تو بھیجتا ہے۔ تو یصلون علی النبی، یہ پڑھ کر یہ بتا کر یہ اللہ نے سمجھا دیا لوگوں میں تب سے درود بھیجتا ہوں، یہ جب سے نبی ہیں، یہ جب سے نبی ہیں، یہ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد،
ابھی آدم روح اور جسم کے مراحل میں ہے، بین الماء والتین، ابھی پانی اور مٹی کے مراحل میں ہے۔ یہ جو روح اور جسم کا مرحلہ، پانی اور مٹی کا مرحلہ، اس کو ذرا سمجھیں۔ اگر کوئی بندہ آ رہا ہو لاہور سے، ان سے ہم پوچھے کہاں ہیں، وہ کہتے ہم لاہور، ہم اکاڑا اور سہیوال کے درمیان ہیں، یعنی نہ ہم اکاڑے میں ہیں نہ ہم سہیوال میں ہیں، ہم درمیان میں ہیں، نہ لاہور میں ہیں نہ اکاڑے میں ہیں، ہم درمیان میں ہیں، یعنی لاہور بھی نہیں ہے اکاڑے میں بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ دراصل یہ ہے کہ جو لاہور اور اکاڑے میں نہیں ہے، ابھی تو وہ نہ لاہور میں ہے نہ اکاڑے میں ہے نہ سہیوال میں ہے، تو پتہ یہ چلا ابھی آدم کا نام و نشان نہیں تھا۔ میرے آقا تب بھی نبی تھے، اور یہ جب سے نبی ہیں اس وقت سے اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ یار یہ جواد صاحب آپ فون سنیں، آپ کا فون آ رہا ہے، اپنے نمبر پہ بیٹھ جا کے درود شریف پڑھیں ایک دفعہ۔ افتخار صاحب کی کال ہے، یصلون علی النبی، فرمایا جب سے آپ نبی ہیں تب سے اللہ آپ پر درود بھیجتا ہے۔ میری طرف دیکھنا میری طرف ہے۔ چند باتیں یہ ذہن نشین رکھ لیں، ہم ادب کی بات تو بڑی کرتے ہیں، نعرے بھی خوبصورت لگانا جانتے ہیں، لیکن یقین فرمائیں ہمارے اکابرین نے جو میرے آقا کا ادب کیا ہے اس طرح ہم نہیں کر پاتے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک شیخ الحدیث اور بہت بڑے عالم حضرت ایوب سختیانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیسے تھے، انہوں کہنے لگے کہ ہم نے ان کے ساتھ 2 حج بھی کیے ہیں، ان کی عبادات کو بھی ہم دیکھتے رہتے تھے، ان کے معاملات کو بھی دیکھتے رہتے تھے، وہ سارا دن اور ساری رات عبادت کرنے والے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق تھے، لیکن ایک بات ان میں ہم نے انوکھی دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب جانے جانا کا ذکر آتا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ بغیر آنسو کے اپنے محبوب کا ذکر کر نہیں سکتے تھے، بغیر آنسو کے اپنے محبوب کا ذکر سن نہیں سکتے تھے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں ہم نے ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، شب و روز ان کی زندگی کے دیکھے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا ذکر رسول ہو اور ان کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے استن حنانہ کا ذکر کیا اور پھر خوب روئے اور روتے رہے اور کہتے نبی کے غلاموں ہمیں یہ کھجور کا تنہ بتا رہا ہے، عشق مصطفیٰ سینے میں ہو اور آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے، یہ کیسا عشق ہے؟ عشق مصطفیٰ سینے میں ہو اور آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے، یہ کیسا ذکر ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی بے توجی سے نہیں لیتے تھے، آپ ذکر بے توجی سے سنتے نہیں تھے، جب جانے جانا کا ذکر آتا، والضحیٰ کے چہرے کی بات آتی، واللیل کی زلفوں کی بات آتی، حضرت امام جعفر الصادق کا چہرہ زرد پڑ جاتا، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے، چہرہ متغیر ہو جاتا۔ ہم پوچھتے آئے خاندان نبوت کے عظیم سپوت آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ وہ کہتے تم کیا جانو عظمت مصطفیٰ کیا ہے، تم کیا جانو ذکر رسول کی برکت کیا ہے، تم کیا جانو ذکر رسول کا ادب کیا ہے۔ ارے جب ذکر رسول آئے تو یہ خیال کرنا چاہیے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ جانے جانا ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ جانے جانا ہمیں دیکھ رہے ہیں، جانے کائنات ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبد الرحمن بن قاسم، ان کے بارے میں ہے کہ جب ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ان پر ایک ہیبت طاری ہوتی، رنگت پیلی ہو جاتی، ایسے لگتا تھا کہ کسی نے ان کا خون نچوڑ لیا ہے۔ ارے ہم تو عشق کے دعویٰ کرنے والے ہیں، عشق کرنے والے تو اور لوگ ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت امام مالک فرماتے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عامر کی خدمت میں گیا اور میں نے دیکھا آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ذکر رسول کی تار چھیڑ دی،
محبت رسول کا تذکرہ شروع کر دیا۔ میں نے کہا آؤ رخ یار کی باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ کے لب کبھی آپ کے رخسار کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے ابھی ذکر چھیڑا ہی تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور مجھے کہنے لگے اے مالک بات سن، یہ نبی کا تذکرہ ہر محفل میں اس طرح نہیں کیا جاتا، نبی کا ذکر ہو، نبی کا چرچا ہو اور پھر آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، گویا ہم تو کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے ہیں، دل پر جب ذکر رسول کی چوٹ لگتی ہے تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی شریف کے اندر خطاب فرما رہے ہیں، آواز تھوڑی باریک تھی۔ ایک شاگرد نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں، ایک بندہ کھڑا کر دیتے ہیں جو آپ کی آواز کو پھر اونچی آواز میں بیان کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے کہ میری آواز اتنا کمزور ہے لوگوں تک آواز نہ جائے، میں تو اس لیے آہستہ بولتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور میرے آقا کا جو ادب ہے کہ آپ کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولا جائے، وہ آپ کی زندگی میں جس طرح ادب تھا آپ کے بعد از وصال بھی اسی طرح ادب قائم اور دائم ہے۔ وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ درس حدیث دے رہے ہیں تو ایک بچھو 16 مرتبہ آپ کی پشت مبارک پر ڈنک مارتا ہے، آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ بعد میں شاگرد پوچھتے حضور کیا ہوا؟ فرمایا ذرا میری قمیض اٹھا کے دیکھو، کوئی چیز مجھے ڈنک مار رہی ہے لیکن میں حدیث رسول پڑھ رہا تھا، حدیث رسول پڑھ رہا تھا۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں، سامعین سوئے ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں توجہ نہیں ہوتی، ہر آنے جانے والے مہمان کو دیکھتے ہیں۔ امام مالک جب درس دیتے فرماتے میرے شاگردوں یہ ادب رسول کی بات ہے، حدیث رسول کے ادب کی بات ہے، جب تک میں گفتگو کرتا رہوں تمہاری نظریں میرے چہرے سے نہ ہٹنے پائیں، کیونکہ اس وقت امام مالک نہیں، یہ جس نبی کا وہ حدیث بیان کرنے لگا ہے، جس نبی کا ذکر کرنے لگا ہے، جب تک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہو اور ذکر جس کا ہوئے وہ نبی چہرے کو نہ دیکھے؟ ارے میرے نبی مجھے تک رہے ہیں، تم مجھے تکتے رہو تاکہ فیضان حدیث تم پر جاری اور ساری رہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر آپ تشریف فرما ہیں حضرت امام مالک، ایک آپ کا شاگرد آیا، دیکھا جگہ نہیں ہے، چلا گیا۔ تو بعد میں آپ نے پوچھا تم کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے ہمیں ادب سکھایا ہے، نبی کا ذکر جب سنا جائے گا ادب سے بیٹھ کے سنا جائے گا، اس طرح کھڑا ہو کے چھچورے لوگوں کی طرح ذکر سننا یہ بے ادبی۔ حضور چلا گیا، آپ خوش ہوئے۔ اور ایک مرتبہ کسی نے پوچھا راستے میں چلتے چلتے حضور یہ بتائیں یہ رسول اللہ کی حدیث کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا میرے راستے سے الگ ہو جاؤ، تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی؟ تو روڈ پہ چلتے ہوئے مجھے حدیث رسول پوچھتا ہے؟ ارے حدیث رسول کا ادب یہ ہے کہ خوشبو لگائی جائے، امامہ شریف پہنا جائے، عاشقوں کو بٹھایا جائے، پھر نبی کا فرمان سنایا جائے۔ یہی وجہ ہے جب دروازے پر دستک ہوتی تو حضرت امام مالک پوچھتے، اپنی لونڈی کو بھیجتے، خادمہ کو بھیجتے، جاؤ دروازے پہ پوچھ کے آؤ، اے آنے والے تم نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے یا میرے نبی کی حدیث سننے کے لیے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہم نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، تو آپ آتے مسئلہ بتا دیتے۔ اور اگر کوئی کہتا میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے آیا ہوں، سننے کے لیے آیا ہوں، حدیث رسول سننے کے لیے آیا ہوں، تو پہلے آپ غسل کرتے، پھر کپڑے اچھے پہنتے، پھر امامہ شریف باندھتے، پھر خوشبو لگاتے، اور پھر کہتے حدیث رسول کا ادب یہ ہے کہ اسی طرح بن ٹھن کے سننے بھی آیا کرو، سنانے بھی آیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جناب والا منہ اٹھایا اور پتہ نہیں چلتا 6 مہینوں کے منہ بھی نہیں دھویا جی میلاد میں آیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سر پہ ٹوپی رکھ کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں، آپ اپنے جسم کو خوشبو سے معطر کریں اور دل کو ذکر رسول سے معطر کریں تو میرے آقا اپنے نور سے تمہارے چہروں کو منور فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ امام مالک نے ایک بندے کو 20 کوڑے اس وجہ سے مروائے تھے کہ اس نے کہا تھا مجھے حدیث رسول سنائے۔ آپ نے فرمایا تجھے تمیز نہیں ہے، کھڑے کھڑے تو سوال پوچھتے اور کہتے حدیث رسول۔ اور ایک دفعہ ایک قاضی نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا قاضی کو کوڑے لگاؤ۔ انہوں نے کہا جی قاضی یہ تو عالم ہے، آپ ذرا لحاظ کریں، قاضی کو کوڑے مرواتے؟ فرمایا قاضی کے لیے زیادہ ادب ہے کہ اس کے کوڑے لگائے جائیں تاکہ یہ ادب کرے گا تو اس کو دیکھ کے سارے ادب سیکھیں گے۔ عزیزان محترم،
یہ جو ہماری محافل اور مجالس ہیں اس کو رواج نہ بنایا جائے، اس کو جو ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ فلاں رشتہ دار کی وجہ سے میں محفل میں نہیں جاتا، فلاں معاملات کی وجہ سے محفل میں نہیں جاتا۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں کبھی کبھی آپ لوگوں سے بڑا مایوس ہو جاتا ہوں، جو مجھ سے تعلق رکھنے والے احباب ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، میں مانوں سے بات نہیں کر رہا۔ میں مایوس ہو جاتا ہوں۔ یقین فرمائیں آپ میں سے الا ماشاء اللہ کوئی ایک بندہ ہوگا جس کو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین یاد نہ ہو۔ آپ نے یاد تو کر رکھی ہے، لیکن جب میدان عمل میں اترتے ہیں، ایک طرف ذکر رسول ہے، ایک طرف ولادت کا ذکر ہے، ایک طرف رشتہ دار ہیں، آپ رشتہ داروں کو اہمیت دیتے، ذکر رسول چھوڑ دیتے، اس وقت آپ کا عشق کہاں چرنے چلے جاتا ہے؟ آپ جن رشتہ داروں کی خوشامد کرتے ہیں، یقین کریں اللہ نہ کرے کبھی کوئی برا وقت ہے وہ آپ کو جوتے ضرور ماریں گے، کچھ دیں گے نہیں۔ اور اگر رشتہ داروں کو ذکر رسول کر چھوڑ کر ذکر رسول میں تم آ گئے تو مرتے وقت بھی میرے نبی وفاداری کریں گے، تمہیں کلمہ پڑھائیں گے، قبر میں بھی میرے آقا تمہیں وفا کریں گے، تم سے نبھائیں گے۔ ارے اس نے باپ کو نہیں دیکھا، رشتہ داروں کو نہیں دیکھا، عزیز و اقربا کو نہیں دیکھا، ارے یہ میرے ذکر کے لیے آیا تھا، اس نے مجھ سے وفا کی ہے، میں امام الانبیاء جس سے وفا کر رہا ہوں۔ اس آستانہ عالیہ کا پیغام یہ نہیں ہے کہ تم مجھے نذرانے پیش کرو، اس کا پیغام یہ نہیں ہے کہ تم میری خدمت کرو۔ الحمدللہ یہ آستانہ اپنے مریدوں کی الٹا خدمت کرتا ہے، خدمت کرواتا نہیں، لیکن یہ گلہ ضرور رہے گا کہ جس خلوص کے ساتھ ہم آپ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ تصوف کی صورت میں ہو یا ذکر رسول کی صورت میں ہو یا محبت قرآن کی صورت میں ہو، آپ میدان عمل میں اس طرح ہمارے شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہوتے جس طرح آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ کے پیٹ کا چسکا پورا ہوتا ہے وہ ہوتا رہے گا، کانوں کا چسکا پورا ہے ہوتا رہے گا، لیکن جب تک آپ میدان عمل میں ہمارے شانہ بشانہ نہیں کھڑیں گے، یقین کریں اس وقت تک ہمارے دل کو آپ جیت نہیں سکتے۔ ہمارا دل وہ شخص جیتے گا جو ذکر رسول میں شب و روز ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس ایک کی صورت کی وجہ سے ساری صورتوں کو برداشت کرتے ہیں، گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے، ہم تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے۔ ہم میں برملا کہتا ہوں خدا کی قسم جو مجھے ملنے آتا ہے بالکل نہ آیا کرے، کیونکہ میں تمہیں ذاتی طور پہ ملنا پسند نہیں کرتا، میں ملتا ہوں تو کسی سبب سے، کسی وجہ سے ملتا ہوں۔ اور میرے شیخ کی یہ تربیت ہے، میرے بابا حضور فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مہمان آ جائے نا اس کو بوجھ نہیں سمجھنا، اس کو یہ سمجھنا یہ اللہ اور اس کے رسول اور غوث پاک کا مہمان ہے، یہ راضی ہو گیا تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ تمہیں ان پر نظر نہیں ہونی چاہیے، اور فرماتے تمہیں سبب پر نظر نہیں ہونی چاہیے، اپنے رب پر نظر ہونی چاہیے۔ یہ نعرے آپ لگائیں تو اس سے میں تو خوش نہیں ہوتا، زور زور سے سبحان اللہ کہیں میں تو خوش نہیں ہوتا، ہاں میں تب خوش ہوں گا جب میدان عمل میں آپ نظر آئیں گے، ورنہ میں کچھ بھی نہیں ہے میری نظر میں آپ کی اہمیت۔ اس وقت اہمیت بنے گی کہ جب والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہو اور آپ کا چہرہ فرحت اور شاداں نظر آئے، جب محبت رسول کی مجلس سجی ہو، آپ سب سے آگے بیٹھے ہوں، یہ چوروں کی طرح آنا اور چوروں کی طرح چلے جانا صرف اس وجہ سے کہ نہیں جائیں گے تو شاید ناراض ہوں گے، بے شک نہ آیا کریں، آنا ہے تو صدق کے دل سے آئیں اور محبت رسول سے آئیں۔ اور پھر دیکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو تصوف ہے نا، تصوف ادب کا نام ہے۔ آپ نے تصوف کا لیکچر تو سنا مگر ادب نہیں کیا، آپ نے وہ سنے پر بھی پانی پھیر دیا ہے۔ میدان عمل میں اگر آپ کمزور ہیں تو آپ نام کے مرید ہیں، ورنہ جو مرید میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، کوئی میں کتابوں سے پڑھ کر دقیانوسی باتیں نہیں کر رہا کہ پچھلے لوگوں کی بات، میں نے اپنی آنکھوں سے جو مرید دیکھے ہیں وہ ایسے ہیں لا یملک شیئا حتی نفسہ، وہ تو ایسے ہیں کہ وہ اپنی جان کو بھی اپنا نہیں سمجھتے، سب کچھ اپنے یار کا سمجھتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیمار ہوتے ہیں،
اور ایک شخص آتا ہے، جناب آپ اپنے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو صحت دے، آپ رو پڑے، فرمایا میں نے دعا کی ہے، ہاتف غیبی سے آواز آئی، جنید تیرا ہے کیا، تیرا ہے کیا کہ تو کہتے مجھے صحت دے؟ ارے میں صحت دینے والا بھی میں رب، شفا دینے والا بھی میں، مرض دینے والا بھی میں، شفا دینے والا بھی میں، اور جب تو نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میں مرید ہوں تو یاد رکھ، المرید لا یرید، مرید تو وہ ہوتا ہے جس کا اپنا ارادہ ہی نہیں ہے، پھر تو کیسی سوال کرتا ہے؟ اوروں کو حکم ہے مانگ، عشق کان نامرادی، عشق دکان نامرادی، اوروں کو حکم ہے مانگ، ہمیں حکم نامرادی، نامرادی، نامرادی۔ آپ یہ کہیں ہمیں عشق تو ہے لیکن نبی سے نام کا عشق ہے، کام کا نہیں، تو ایسا عشق تمہارے کام نہیں آئے گا، ایسا عشق کام آئے گا جو میدان عمل میں بھی تم سامنے نظر آؤ تو۔ عزیزان محترم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر ہمارے بچے نے، احتشام نے ابتدا تو کی، لیکن اپنا معافی ضمیر اس طرح بیان نہیں کر سکا، کیونکہ رحمت کا موضوع ایک اتنا وسیع موضوع ہے، اتنا وسیع موضوع ہے کہ رحمت للعالمین سے فیض ملے گا تو پھر سمجھ آئے گی رحمت کہتے کس کو ہے۔ توجہ ہے، تقریر ابھی شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ما جو ہے یہ نافیہ ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت للعالمین بنا کر۔ توجہ ہے، میں چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں مجھے گرامر شرامر تو آتی نہیں، کچھ بھی نہیں آتا، مجھے صرف ان کا نام آتا ہے، ان کا نام لیتا رہتا ہوں، میرا کام چلتا رہتا، نہ میں گردان میں گردان ہوں، نہ اللہ مجھے گردان کرے، ہیں جی، بس کوئی بات کر در یار کی، در یار ہی سے تو کام ہے، در یار کی بات کرنے لگا ہوں، ذکر یار کرنے لگا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا، اصول یہ ہے کہ عربی کے جس جملے میں پہلے نفی ہو پھر اثبات ہو، اس میں ایک حصر کا قانون بنتا ہے، حصر کا قاعدہ وضع ہوتا ہے، جیسے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، مگر اللہ ہے، تو پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے۔ اب یہاں حصر کا ایک قانون بنا، حصر کا قانون کیسے، میں اس کو اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے کبھی جیلی پیر دیکھے ہو نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے گرد ایک حصار کھینچتے ہیں، اصلی کو تو حصار کرنے کے لیے ضرورت نہیں، ان کے لیے حصار نہیں، نگاہ یاری کافی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ ایسے حصار کھینچتے ہیں، جب حصار کھینچتے، اگر کسی اللہ والے نے حصار کھینچا بھی ہے نا تو وہ ان کے عقیدے کے پیش نظر کھینچے کہ یہ مطمئن ہو جائے، ورنہ ان کے لیے نگاہ یاری کافی ہوتی ہے۔ ایسے حصار کھینچتے ہیں، گول دائرہ بناتے ہیں، جناب یہ میں نے حصار کھینچ دیا، اب اس کے اندر میں بیٹھ سکتا ہوں، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی چیز اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ اب حصار کے اندر کوئی ایک بیٹھے گا جس نے چلا کرنا ہے، جس نے وظیفہ کرنا ہے، اب حصار قائم ہو گیا، اب اس دائرے میں کوئی اور آ نہیں سکتا۔ تو یہی عربی کا قانون ہے کہ جہاں پر حصر ہوگا وہاں پہ کوئی اور ہوگا نہیں، جیسے لا الہ الا اللہ، تو حصر کیا بنا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے، کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں ہے کہ رحمت للعالمین صرف حضور ہیں، کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صرف حضور ہیں، کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ہر چیز کی اللہ نے ضد بنائی ہے، یعنی صبح ہے تو شام ہے، دن ہے تو رات ہے، جنگ ہے تو امن ہے، خوشی ہے تو غمی ہے، غمی ہے تو خوشی ہے، لیکن محبوب کی ضد نہیں ہے، آپ صرف رحمت ہیں، رحمت ہیں، رحمت ہیں۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ رحمت بھی ہوتی ہیں، زحمت بھی بن جاتی ہیں، جیسے یہ میک ہے، یہ اگر
آواز دیتا رہے تو رحمت ہے، اور اگر اس میں کرنٹ آ جائے زحمت بن جاتا ہے۔ پانی پینے کے لیے ہو، پیاس بجھائے تو رحمت ہے، اور اگر سیلاب کی صورت میں سب کچھ بہا کے لے جائے زحمت بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ایسی رحمت بنایا ہے، ایسی رحمت بنایا کہ آپ صرف رحمت ہیں، آپ صرف رحمت ہیں، صرف رحمت ہیں۔ اچھا، رحمت جو ہے نا یہ مصدر ہے، اس کا جو اسم فاعل ہے وہ راحم ہے، اور جو راحم ہے رحم کرنے والا اس کے اندر 4 شرائط ہوں گی تو وہ راحم ہے، ورنہ نہیں ہے۔ یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ جو راحم ہو وہ زندہ ہو۔ اگر آپ نے اس کو مردہ مان لیا تو وہ راحم نہیں، تو جو راحم نہیں وہ رحمت نہیں، جو رحمت نہیں وہ رحمت للعالمین کیسے؟ تب ابھی تقریر تھوڑی مشکل ہے، آگے آسان ہو جائے گی۔ تو جو راحم ہے، رحم کرنے والا، راحم کے لیے 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی کیا ہے کہ وہ زندہ ہو، اور دوسری کیا ہے کہ قریب ہو، تیسرا یہ ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ رحمت کرنی کہاں ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ رحمت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ اب آیت 1 ہے اور عقیدے 4 ہیں، اور چاروں کے چاروں سنی ہی عقیدے مانتے ہیں۔ گویا رحمت للعالمین کا مفہوم اگر کوئی سمجھا ہے تو وہ سنی سمجھا ہے، رحمت للعالمین کا موضوع سمجھا ہے تو وہ سنی سمجھا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے محتاج الہ۔ محتاج ہوتا ہے ضرورت مند، محتاج الہ ہوتا ہے ضرورت کو پوری کرنے والا۔ مثلا یہ انسان یہ محتاج تھا زمین کے، تو زمین پہلے بنی، یہ بعد میں، محتاج بعد میں ہوتا ہے، محتاج الہ پہلے ہوتا ہے۔ ہم زمین کے محتاج، زمین پہلے بنی، انسان بعد میں۔ ہم آسمان کے محتاج، آسمان پہلے بنا، ہم بعد میں۔ دنیا میں آنے کے لیے ہم والدین کے محتاج، محتاج الہ والدین پہلے آئے، ہم بعد میں۔ یہ پوری کائنات محتاج ہے، میرے آقا محتاج الہ ہیں، کائنات بعد میں بنی ہے، میرے آقا کا نور پہلے تخلیق ہوا ہے، میرے آقا کا نور پہلے تخلیق ہوا ہے۔ عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشریت مصطفیٰ کے لیے تو ان چیزوں کی ضرورت ہے، زمین کی ضرورت ہے، آسمان کی ضرورت ہے، والدین کی ضرورت ہے، اور تم سنی کہتے ہو نبی نور ہیں۔ میں نے کہا ہم بشر بھی مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں، ہم بشریت کا بھی انکار نہیں کرتے، نورانیت کا بھی انکار نہیں کرتے۔ جو بشریت کا منکر ہے وہ بھی دائرہ اسلام میں نہیں، جو نورانیت کا منکر ہے وہ بھی دائرہ اسلام میں نہیں۔ لیکن تم یہ نہ کہو کہ اس بات کو مقید کر لو کہ میرے آقا علیہ السلام جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت، جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین کے محتاج ہیں، زمین کی چیزوں کے محتاج ہیں، یہ ہوا کے محتاج ہیں۔ میرے آقا کی زندگی ان چیزوں کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا محتاج الہ ہیں، زمین کو بھی ضرورت میرے مصطفیٰ کی ہے، ہوا کو بھی ضرورت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اگر میرے آقا ان چیزوں کے محتاج ہوتے اور محتاج الہ نہ ہوتے تو پھر میرے آقا زمین پر رہتے۔ اللہ نے اس شبے کا ازالہ خود ہی کر دیا۔ محبوب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اے جانے جانا ذرا چلے آئیے، ذرا تشریف لے آئیے، آسمان کی سیر کر جائیے، اور ان بدمذہبوں کا منہ بند کر جائیے کہ جو محتاج ہیں وہ محتاج ہیں، وہ نیچے رہ گئے، محتاج الہ لا مکان کی سیر کر کے آ گئے۔ اگر میرے آقا کا وجود مسعود ان چیزوں کی وجہ سے باقی ہوتا تو میرے آقا لا مکان پہ کیسے گئے ہیں؟ وہاں تو چیزیں نیچے رہ گئیں، محتاج الہ اوپر سدرۃ المنتہا تک ہو کے آئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، یہاں پہ ایک شبہ جنم لیتا ہے۔ اگر محبوب محتاج الہ ہے تو محتاج کا تعلق محتاج الہ سے ایسے جڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ تعلق کٹ جائے تو محتاج تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا، محتاج تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا، وہ تو چلا جاتا ہے۔ تو اگر محبوب علیہ السلام محتاج الہ ہے
اور وہ تو معراج پہ گئے، پھر ہم زندہ کیسے رہے؟ ہمیں تو مر جانا چاہیے۔ میں نے کہا تمہیں تو ویسے ہی مر جانا چاہیے، کیونکہ تم نبی پر اعتراض کرتے ہو، تم بات کو سمجھتے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محتاج الہ ہیں، آپ معراج پہ گئے، ہم مرے نہیں پھر بھی زندہ رہے۔ قانون تو یہ ہے کہ محتاج الہ کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو پھر محبوب معراج پہ گئے، ہم زندہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن میں 2 سورج ہیں، ایک نبوت کا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے۔ آسمان کا سورج چوتھے آسمان پر ہے، اور چوتھے آسمان پر ہو کر اس کی جو نورانی کرنیں ہیں وہ زمین کو سیراب کر رہی ہیں، اور نبوت کا سورج لا مقام میں ہو کر بھی زمین کی ہر چیز کو اسی طرح معمور کر رہا ہے، منور کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم جو حیات النبی کے قائل ہیں نا، اس سے بھی ہمارے عقیدہ میں کتنا تقویت ملتی ہے کہ یہ ایک شبہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے اور اسی طرح موت کی کیفیت میں مبتلا ہیں تو پھر ہمیں بھی تو مر جانا چاہیے، ہم زندہ کیوں ہیں؟ کیونکہ محتاج اور محتاج الہ کا تعلق ایسا قریب کا ہے کہ محتاج الہ ہے تو محتاج ہے۔ تو پھر اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے ہیں تو پھر ہم زندہ کیسے ہیں؟ پھر ہم زندہ کیسے ہیں؟ میں نے کہا یہی تو وجہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بعد از وصال حیات النبی عطا فرمائی، آپ اسی طرح زندہ و جاوید ہیں، کیونکہ اگر آپ زندہ نہ ہوں تو پھر ہم زندہ کیسے ہیں؟ اگر آپ زندہ نہ ہوں تو پھر رحمت کیسے ہیں؟ اور پھر رحمت کے علاوہ رحمت للعالمین کیسے ہیں؟ آپ کا وجود ہے تو جہان کی ساری رونقیں اسی طرح آباد ہیں۔ عزیزان محترم، پھر آخر اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا میلاد کی صورت میں، عرش پہ بلایا معراج کی صورت میں۔ پھر میلاد اور معراج کی حکمتیں کیا ہیں؟ قیمتی جملہ ہے، ذرا دل کی تختی پہ لکھیے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا، آپ پیدا ہوئے حضرت آمنہ کے گھر میں تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، کیونکہ خدا کی شان ہے لم یلد ولم یولد۔ آپ کو دنیا میں بھیجا حضرت آمنہ کے گھر میں تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، حضرت عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا شوہر بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، حضرت سیدہ کا بابا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، حسنین کریمین کا نانا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، مکے میں رہے تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، اور مدینے میں ہجرت کروائی تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، آپ سے تجارت کروائی تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، میدان جنگ میں محبوب مصطفیٰ نظر آئے تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، اور آسمان پہ بلایا، معراج کرائی، دیدار کرایا تاکہ کوئی خدا سے جدا نہ سمجھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، پھر ایک شک یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کو کہ چلیں جی آپ یہ بتائیں کہ حضور رحمت للعالمین ہے، جی بالکل ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اگر رحمت للعالمین ہے تو پھر ابو لہب کو رحمت سے حصہ کیوں نہیں ملا؟ ابو جال کو حصہ کیوں نہیں ملا؟ اور تو اور یہ شیطان کو حصہ کیوں نہیں ملا؟ اگر آپ رحمت للعالمین ہیں تو عالمین میں تو شیطان بھی ہے۔ میں نے کہا تم اپنے بزرگوں کی سپورٹ تو کرو گے، پوچھو گے تو صحیح کہ بات کیا ہے کہ اس کو کیسے حصہ ملا؟ یقین فرمائیں شیطان کو بھی رحمت سے وافر حصہ ملا ہے۔ اب تھک گئے، میں تقریر بند کر رہا ہوں۔ وافر حصہ ملا ہے۔ کیسے وافر حصہ ملا ہے؟ جب یہ شیطان بنا تھا تو اس وقت اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ صبح دوپہر شام 3 خوراکیں اس کا علاج کیا جائے، اس کو لتر مارے جائے۔ شیطان کو مار پڑتی تھی، جب یہ مار کھاتا تھا ادھر سے اعلان ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ شیطان نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، میرے مالک یہ صبح شام جو مجھے خوراکیں ملتی ہیں، میری لٹریشن ہوتی ہے،
اور تیرا اعلان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو عالمین میں بھی تو ہوں، تو میں تجھے اس نبی کی رحمت کا وسیلہ دیتا ہوں، یہ جو لٹریشن ہے اس سے تو مجھے بچا لے۔ تو جب اس شیطان نے محبوب کی رحمت کا وسیلہ پیش کیا، وہ لٹریشن بند ہو گئی، اب حشر میں ہوگی، اب نہیں ہوتی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، شیطان نبی کی رحمت کا وسیلہ مان لے، وہ لتروں سے بچ جاتا ہے؟ نہیں سمجھا؟ اور پھر میرے آقا علیہ السلام سے یہ سوال ہوا، حضور آپ کی رحمت سے اس کو حصہ ملا؟ میرے آقا نے فرمایا حصہ ملا، کیونکہ قرآن ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، حق میری ذات ہے یہ مٹ جاتا، لیکن یہ میری وجہ سے نہیں مٹا۔ کیوں؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ ہوتے ہیں ہمارا عذاب نہیں ہوتا۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ عزیزان محترم، سوال پھر وہیں قائم ہے کہ پھر میرے آقا رحمت للعالمین ہے، آپ کی رحمت کا فیض ہر ایک کو مل رہا ہے، تو پھر ابو لہب کو کیوں نہیں ملا؟ ابو جہل کو کیوں نہیں ملا؟ یہ جو ظالم ہیں دنیا میں پھرتے ہیں، ان پر بھی ان کو فیض کیوں نہیں ملا؟ اللہ کے نبی پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ ایک اعتراض کہیں اور بھی جاتا ہے۔ جیسے ایک بندے نے مجھے کہا جناب یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، اگر آپ مختار کل ہیں تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ آپ نے فرمایا اب چچا کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا یہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا اچھا تیرے علم کے مطابق اگر کوئی کسی کو کوئی بات کہے اور اگلا نہ مانے تو کہنے والا بے اختیار ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی۔ میں نے کہا ملا زبان سنبھال کے بات کر، تجھے پتہ نہیں ہے یہ فتویٰ تو خدا پہ لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا میں نہیں کرتا، آج تک اس نے بات نہیں مانی، تو پھر خدا کے اختیار کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جب کوئی بندہ میرے محبوب کی رحمت پر اعتراض کرتا ہے تو یہ اعتراض تو کہیں اور بھی جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو ہر ایک کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ تو کیا ابو جہل کو گھیرے میں نہیں لیا؟ ابو لہب کو نہیں لیا؟ تو پھر اللہ کی رحمت سے یہ معمور کیوں نہیں ہوئے؟ اب اس بات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے نبی کو رحمت مانتے تو رحمت کا فیض ملتا، انہوں نے نبی کو رحمت مانا ہی نہیں تو فیض کیسے ملتا؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے قرآن شفا بھی ہے رحمت بھی ہے، مگر جو اس کو قرآن سے رحمت اور شفا کا طلبگار ہوگا مانے گا تو اسی کو شفا ملے گی نا، اسی کو رحمت ملے گی۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ حضور نصیر ملت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، ایک وہابی آ گیا اور کہنے لگا حضرت میرے سر میں درد ہے مجھے دم کر دیں۔ اب اس کو درد سر کا نہیں تھا، اس کو کہیں اور درد تھا۔ جب وہ آیا نا حضرت دم کر دیں، اب فرماتے میں نے دم کیا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن پھر آیا تو میرے 150 مرید بیٹھے ہوئے تھے، مریدین کے سامنے کہنے لگا شاہ نصیر الدین آپ نے دم کیا میں ٹھیک نہیں ہوا۔ اب آگے بھی تو شاہ نصیر الدین تھے، وہ نہ ڈر بے باک انسان۔ انہوں نے کہا پہلے تو میں نے سوچا بے وقوف ہے اس کو چھوڑو کیا کہیں، لیکن پھر میں نے کہا آج اس کو کچھ نہ کہا تو کل اور آ جائے گا کوئی، اور پھر وہ ایسا سوال کرے گا۔ آپ نے جو جواب دیا پھر جواب ہی سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا او بدبخت ماں تینوں مومن سمجھ کے تیرے تے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا، ماں کے پتا تو کراڑ ہے تیرے تے قرآن ہی اثر نہیں کردا۔ مجھے کیا پتا کہ تو کراڑ ہے، کافر ہے، تجھے قرآن ہی اثر نہیں کرتا۔ تو اب قرآن تو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے خسارہ ہے۔ رحمت اس لیے کہ وہ رحمت مانتے ہیں، اور ان کے لیے خسارہ یہ ہے کہ قرآن کو وہ رحمت مانتے ہی نہیں۔ تو میرے آقا اس کے لیے رحمت ہیں جو رحمت للعالمین مانتا ہے، اور جو نہیں مانتا اس کو رحمت سے حصہ نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے آپ جہاں جائیں مدینہ شریف تو آپ ریاض الجنہ جائیں گے، وہاں حدیث لکھی ہوئی ہے شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن میری رحمت حق ہے، شفاعت حق ہے، مگر اس کے لیے جس کو یہ بات پختہ ہے دل کے اندر کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے۔
جس کو یہ یقین ہے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، فرمایا شفاعت برحق ہے، رحمت برحق ہے، مگر اس کے لیے جس کو یقین ہے کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت بخشی ہے یا عنایت بخشی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں بارش رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے رحمت ہے نا، مگر جب بارش رحمت ہے، یہ برستی ہے، یہ پھولوں کی نرسری پر آتی ہے تو خوشبو مہکتی ہے، یہ گندگی کے ڈھیر پہ آتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں اور بدبو نظر آتی ہے۔ ارے رحمت نے نہ دیکھا یہ گندگی کا ڈھیر ہے، رحمت نے نہ دیکھا یہ پھولوں کی نرسری ہے، ارے رحمت کا قصور نہیں ہے، یہ تو اس کے اپنے ظرف کی بات ہے۔ پھولوں کا ظرف ایسا تھا کہ وہ معطر ہوا رحمت سے اور معطر ہو گیا اور خوشبو آنے لگی، اور گندگی کا ظرف ایسا تھا جیسے جیسے رحمت بڑھتی گئی اس کی گندگی بڑھتی گئی۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں ہر ایک کا حصہ، ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ تو گندگی کے ڈھیر پہ بیماریاں پھیلی، رحمت نے تو نہ دیکھا یہ کون سی چیز ہے۔ یا آپ اس کو یوں سمجھ لیں بارش بس برس رہی ہو اور ایک برتن سیدھا پڑا ہو تو جو برتن سیدھا ہوگا اسی میں پانی ٹھہرے گا نا، جو بڑی زور سے بارش برس رہی ہے مگر برتن ہی الٹا ہے تو کہاں وہ رحمت آئے گی، وہ بارش کیسے ٹھہرے گی؟ ارے جب عشاق بیٹھتے ہیں اپنے سینے کو مدینہ بنا کے دل کا برتن صاف کر کے سیدھا کر کے پھر جانے جانا کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں محبوب آپ کا ودھا کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغی کے کاجل والی آنکھیں ہیں، ید اللہ والا ہاتھ ہے، لسان اللہ والی زبان ہے، آپ کے قدمین اعلیٰ، آپ کے کمالات اعلیٰ، آپ کے معجزات اعلیٰ، آپ کے گفتار اعلیٰ، آپ کا کردار اعلیٰ۔ جب وہ محبت رسول میں گم ہو جاتے ہیں پھر دل کی جو زمین ہوتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے تو اللہ کے انوار و تجلیات اور ان کے مصطفیٰ جان رحمت کے انوار و تجلیات اس کے دل کو مزکا مصفہ اور مجلہ کر دیتے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ جو رحمت ہے جو راحم ہے وہ کیا ہو؟ زندہ ہو، جو زندہ ہو۔ ایک بندے نے کہا جناب 12 ربیع الاول کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا دن ہے اور آپ جناب والا وصال والے دن بھی خوشی مناتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نبی کی وصال کے قائل ہیں، جو آپ کے وصال کا منکر ہو وہ بھی دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، کیونکہ اِنَّکَ مَیَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیَّتُونَ پڑھ پڑھ کے آپ کے اوپر وہ دم کرتے ہیں اور آپ کا ایمان کا کام ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّکَ مَیَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیَّتُونَ۔ اب علماء بیٹھے ہیں جو دوسرا نکرہ ہے وہ پہلے کا مخالف ہوتا ہے۔ اچھا اِنَّکَ مَیَّتٌ بتائیں کافر کی موت مومن کی موت برابر ہوتی ہے؟ تو جب کافر اور مومن کی موت ایک جیسی نہیں تو مشرک کافر کی موت اور وصال محبوب ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کے اندھو، کسی عاشق رسول کے بعد جاؤ پھر قرآن کو سمجھو، تمہیں پتہ چلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے، وصال کے بعد آپ کی روح مقدسہ عرش پر لے جائی گئی تو دنیا کے اندر وجود مسعود سے بڑھ کر کوئی اور جگہ نہیں تھی کہ جہاں جیسے عام آدمی دنیا سے چلا جائے دو مقام ہے، یا مقام علیین میں وہ ہوتا ہے یا مقام سجین میں وہ ہوتا ہے۔ سجن قید خانے کو کہتے ہیں، علیین اعلیٰ مقام کو کہتے ہیں، یا وہ اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے یا قید میں ہوتا ہے۔ یہ تو محبوب کی روح مقدسہ تھی، اللہ نے فرمایا فرشتو میرے محبوب کے وجود میں دوبارہ لوٹا دو، وجود مصطفیٰ سے بڑھ کر اعلیٰ جگہ روح مصطفیٰ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہہ رہے ہیں؟ تو میرے آقا اسی طرح زندہ و جاوید ہیں اور اسی طرح اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، غلاموں کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں، غلاموں کے اوپر توجہ آپ کی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی محبت سے سلام پڑھتا ہے تو آج بھی گنبد خضرا سے اس کو جواب ملتا ہے، آج بھی اس کو جواب ملتا ہے۔ عزیزان محترم، تو جو زندہ ہو پہلی شرط ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا اور 893 ہجری میں مدینہ شریف گیا
روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا تھا، رحمت للعالمین کا مفہوم جانتا تھا۔ میں نے عرض کیا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار ہوں، میں کسی آپ کے ہوتے ہوئے کسی طبیب کے پاس نہیں جاتا، میں آپ کے ہوتے ہوئے کسی حکیم کے پاس نہیں جاتا، حضور کرم فرمائے آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا، جانا کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے مجھے دوائی کھلائی اور فرمایا یہ دوایا محمد عربی کی طرف سے احمد کستلانی کو دی جا رہی ہے، یہ دوا ایسی ہے کہ یہ اندر جاتے ہی شفا کا کام کرے گی، کستلانی اب تو بیمار نہیں ہوگا۔ جب میری آنکھ کھلی تو دوا کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا، مجھے لگتا ہے جانا نے مجھے دوائی کھلائی ہے۔ ارے 893 ہجری میں اتنے صدیاں بعد بھی امام کستلانی اتنے بڑے امام المحدثین بتا رہے ہیں، ارے آج بھی تم یقین کر لو تو دنیا کے کسی طبیب کے در پہ جانے کے لیے نہیں، ہمیں در حبیب ہی کافی ہے، ہمیں در حبیب ہی کافی ہے۔ عزیزان محترم، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 850 ہجری میں ایک شخص حج کرنے کے لیے گیا، اور جب حج پہ گیا تو وہاں ان کے ساتھ ایک لونڈی تھی جو حبشیہ تھی، اس کو جن چمٹ گیا۔ جب جن چمٹا، کہتے ہیں میں نے استغاثہ پیش کیا، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے جانا ہم حج کے سفر میں رواں دواں ہیں، راستے میں ہماری اس حبشیہ کو جن چمٹ گیا ہے، حضور کرم فرمائے۔ فرماتے ہیں ابھی میں رات کو سویا تھا، میرے آقا کی زیارت نصیب ہوئی، میرے آقا تشریف لائے، آپ نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور جن کو کہا اے شیطان نکل جا، یہ تجھے نہیں پتا یہ مدینہ آ رہی ہیں، یہ مکہ آ رہی ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، تجھے حیا نہیں آتی میرے مہمانوں کو تنگ کرتا ہے۔ جب آنکھ کھلی تو وہ بچی تندرست تھی، وہ جن نکل گیا۔ ارے آج بھی کوئی مصطفیٰ کو بلانے کا سلیقہ جانتا ہو میرے آقا تو آج بھی کرم فرماتے ہیں۔ مجھ میں ہی کمی ہے جو بار بار روئیں، ورنہ وہ تو بلا لے جو ایک بار روئیں۔ اب دیکھیں نا قسمت کی بات، ہمارے علماء ہمیں ادب سکھاتے ہیں، محبت رسول سکھاتے ہیں، حدیثیں ایک ہی ہیں، یہ عشق سے پڑھاتے ہیں، وہ بغض سے پڑھاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری قبر کو بت نہ سمجھنا۔ جب دوسری برادری نے پڑھا انہوں نے لکھ دیا دیکھو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت، جو مدینے جاتے ہیں اس کو اتنا گناہ ہوتا ہے جیسے بت خانے میں جائے تو گناہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا اپنی کتابوں میں۔ پھر تم لوگ کہتے ہو جی سختی کرتے ہیں، ہمیں تم کہتے ہو سختی کرتے ہو، ان کو کیوں نہیں کہتے کہ تم بھی حیا کرو؟ کیسی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میری قبر کو بت نہ بناؤ، میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ بدمزبوں نے اور معنی نکالا۔ جب عاشقوں کی خدمت میں بیٹھے، ضنوع تلمس طے کیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا اے امام المحدثون، اے امام جلال الدین سیوطی آپ بتائیں اس کی تشریح کیا ہے؟ اے امام حجر اسقلانی آپ بتائیں، امام حجر حیتمی آپ بتائیں، علامہ بدر الدین عینی آپ بتائیں، اے سبل الہدا والرشاد لکھنے والے قاضی ابو یوسف صالح شامی آپ بتائیں، اے اعلی حضرت فاضل بریلوی آپ بتائیں، اے تاجدار گولڑا آپ بتائیں، اے غزالی زمان راضی دوراں آپ بتائیں۔ جب ان عاشقوں سے جا کے ہم نے سوال کیا کہ حضور اس حدیث کی شرح بیان کریں، مسکرا کے کہنے لگے ان بدمذہبوں کی بات کو نہ سمجھنا، میرے آقا نے فرمایا میری قبر کو بت نہ سمجھنا۔ معنی یہ ہے کہ جس طرح تم بتوں کے پاس جاتے ہو وہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ سمجھ کے میرے پاس نہ آنا، نبی کچھ نہیں دے سکتے، جب بھی آنا جو کچھ بھی مانگو گے نبی سب کچھ دے سکتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، بہت خوبصورت نعرہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن نماز کے ٹائم بھی لبیک کہہ کے جایا کرو مسجد میں، نہیں سمجھے؟ اس وقت گھر مرے رہتے ہیں، بستر پہ پڑے رہتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، فکری اور اعتقادی منافقت اتنا بڑھ گئی ہے کہ ساری رات نعرے لگائیں گے غلام ہے غلام ہے، حضور کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، صبح بستر سے نہیں اٹھتے، حضور صرف موت قبول ہے، نماز آپ کی قبول نہیں، نہیں جی نہیں۔ اے مرو جب تک زندگی قبول کہنا اسی موت ہی کہنا مل سی غلامی رسول ہے۔
پتہ نہیں تمہیں یہ جاہل خطیبوں نے اور یہ جو نقیب محفل نئی بیماریاں ہمارے اس میں آ گئی، پتہ ہی نہیں چلتا یہ لوگ آئے کہاں سے ہیں۔ ایسی ایسی باتیں، جنت کی ٹکٹ، اب جو ایک ہاتھ کھڑا کرے گا جنت کی ٹکٹ، 2 کرے گا اسی سال مدینے، فلانا، یہ عجیب تماشا ہے۔ اب وہ کہتے صرف میلاد منانا ہی سب کچھ ہے۔ میلاد کی حیثیت مستحب ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور مستحب کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے۔ یہ تب فرض ہوتی ہے جب کوئی جلے اور آپ نہ کریں، پھر کریں، اس وقت تو آپ بھی وہاں ان کے ساتھ مل جاتے، پھر کہتے جی یہ کہاں، یہ کب اور کیسے، چنانچہ اگرچہ مگرچہ کے چکر میں پڑ جاتا، اس وقت تمہارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے۔ وہ جی فلاں یہ کہہ رہا تھا، اب لوگ نے مجھے واٹس ایپ پہ، میں حضرت فلاں یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا فلاں مجھے تو نہیں کہہ رہا، مجھے تو کہہ رہا ہے، میرا تو فرض بنتا پہلے تیری طبیعت ٹھیک کروں۔ ہاں جی، ہم فلاں کی بات کو نہیں مانتے، فلاں اور فلاں ابن فلاں کون ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں تو یہ پتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ارے لبیک یا رسول اللہ صرف محفلوں میں نعرہ نہ لگایا کرو، جب نماز کا وقت ہے لبیک کہہ کے مسجد بھی جایا کرو، روزے کا وقت ہے تو سحری بھی کھایا کرو، افطاری بھی کیا کرو، اگر تم جو جناب صاحب نصاب ہو جاؤ تو پھر زکوٰۃ بھی دیا کرو، فطرانے بھی دیا کرو، قربانی بھی کیا کرو، صاحب استطاعت ہو جاؤ تو پھر حج بھی کیا کرو۔ یہ نہیں کہ صرف لبیک کے آپ نعرے لگائیں اور میدان عمل میں ندارت، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، دھوکے میں نہ رہنا، جنت کی ٹکٹ ایسے نہیں ملتی، عمل سے زندگی ملتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، کوئی شک نہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا سے سوال ہوا یا رسول اللہ کوئی اعمال کے سبب سے جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ تو بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نفلی نماز تھی، سورج گرہن کی نماز تھی۔ میرے آقا علیہ السلام آگے 2 قدم جاتے نماز میں، ایسے ہاتھ اوپر کرتے ہیں، پھر ہاتھ واپس کر لیتے ہیں۔ نماز جب ختم ہوئی، صحابہ نے عرض کی جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے آج نماز کا طریقہ بدلی ہو گیا، کیا بات ہے؟ آپ آگے گئے اور ہاتھ ایسے کیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی میرے سامنے جنت آ گئی اور جنت میں انگور کا گچھا لگا ہوا تھا، میں نے سوچا ایک مٹھی لے لوں اور یہ قیامت تک کے لیے آپ کے لیے کافی تھا، ایک مٹھی لے لوں قیامت تک کے لیے آپ کے لیے کافی تھا۔ پھر میں نے خیال فرمایا کہ آپ لوگ جب جنت میں جائیں گے وہیں کھا لینا۔ اب حدیث اتنی ہے، حدیث پاک اتنی ہے، میں نے مفہوم بیان کیا ہے، اس پر چند سوالات وارد ہوتے ہیں۔ میں اصل محبوب جو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چونکہ یہ چاروں جزئیات پر عمل کریں تو پھر اور بھی تقارینیں ابھی کرنی ہے، یہ آخری باتیں۔ اب یہ اختتام کی طرف میں جا رہا ہوں، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ لنگر کھائیں گے، پھر سارا دن لنگر کھاتے رہیں گے، اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ دلائل الخیرات پڑھنے والے نماز کے بعد لنگر کھا کے دلائل الخیرات اور درود پڑھتے رہیں شام تک، اور لنگر کھانے والے کھاتے رہیں، کوئی پابندی نہیں، سارا دن ساری رات لنگر ہی لنگر ہے۔ ابھی تو ہماری جماعت کے بڑے علماء ہیں، شام کو ان کے بھی خطاب ہوں گے، قوالی بھی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ سہیل بھائی دور نہیں جائیں گے، یہیں بیٹھ کے سمر عباس صاحب کی زیارت کریں گے، وہ بھی مہمان ہیں۔ عزیزان محترم، اب حدیث پاک یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ سے کیا، فرمایا جنت میری نظر کے سامنے آ گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے محبوب جنت میں چلے گئے یا جنت آپ کے قدموں میں آ گئی؟ محبوب جنت میں تشریف لے گئے یا جنت آپ کے قدموں میں آ گئی؟ ذرا جنت کہاں کیسے بنتی ہے آپ ذرا غور کریں۔ محدثین فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کا جو ایریا ہے، وہ جو حصہ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یہ باغ بنا کیسے؟ یہ جنت کا ٹکڑا بنا کیسے؟ کہا تم دیکھتے نہیں، جانے جانا نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو زمین قدم بوسی کرتی ہے، پھر جاتے ہیں پھر قدم بوسی کرتی ہے، جہاں جہاں نبی کے قدم لگتے جاتے ہیں وہ جگہ جنت بنتی جاتی ہے۔
یہی وجہ ہے مومن کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. کیوں؟ جب قبر میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں، ادھر جلوہ گری ہوتی ہے، ادھر قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے. تو جنت جو ہے وہ یار کے قدموں سے بنتی ہے. اور یہ جنت بنی کیوں؟ کہا جنت کا ایک معنی ہے جہاں خدا میزبان ہو، بندہ مہمان ہو، اس مقام کو جنت کہتے ہیں. ذرا پھر توجہ سے سنیے گا، جنت کی تعریف کیا ہے. ایک تو وہ جنت ہے نا جو قوالوں کی ہے، ایک جنت وہ جو جاہل خطیبوں کی ہے، ایک جنت وہ ہے جو آج کے جو جاہل نقیب محفل ہیں ان کی ہے. اس کی بات نہیں کر رہا، جو اللہ کی جنت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. وہ تو کہتے ہیں جیڑی جنت دا مان کرے نے ملا تیری جنت مول نہ ورسوں ما کے والتا جہنم ہی بچ دیو نہیں ویسو، یعنی تمسخر اڑاتے ہیں جنت کا. میرے آقا رو رو کر گریہ زاری فرما کے کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اور یہ ملا کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا. نہیں جائے گا تو تیرے لیے ہے ہی نہیں، تو جائے گا ہی نہیں جو تو نے اہل سنت کو لوٹ لیا. نام نہاد کاری، آج تک انہوں نے ایک بندے کو ناظر قرآن نہیں پڑھا، نورانی قاعدہ بھی نہیں. آپ لوگ بھی ایسے منافق ان کو کھڑے محسن اہل سنت. میں نے کہا یہ رہزن اہل سنت ہے، یہ محسن نہیں ہے. انہوں نے اہل سنت کو لوٹا ہے، ایک بھی حافظ تمہیں نہیں دیا. یہ کیسے محسن اہل سنت ہے؟ محسن اہل سنت وہ ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں مدارس میں اور پھر آپ کو سٹیجوں پہ تلاوت کرتے نظر آتے ہیں. یہ کوئی محسن نہیں ہے، ان کو جوتے مار کے سٹیجوں سے نکال دیا کرو. محسن وہ ہیں جو تلاوت کے وقت تلاوت کرتے ہیں، ریاضت کے وقت ریاضت کرتے ہیں، عبادت کے وقت عبادت کرتے ہیں. اور جب تعلیم کی بات آتی ہے پھر ایک نہیں سینکڑوں حافظ بھی ہمیں دیتے ہیں، قاری بھی ہمیں دیتے ہیں. یہ نہیں ہے، یہ رازن ہے، محسن نہیں ہے. آپ لوگ تو آپ کو تو بنائے انہوں نے بے وقوف ہے. تو وہ جنت جو اللہ نے بنائی، جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ میزبان اور بندہ مہمان ہو، وہ مقام جنت. اس جنت کی بات کر رہا ہوں، ان کی نہیں، قوالوں اور خطیبوں کی جنت والی بات نہیں، نقیب محفل کی جنت کی بات نہیں. وہ جنت مقام وہ جہاں خدا میزبان بندہ مہمان، اس مقام کو جنت کہتے ہیں. پھر جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں موت نہیں، زندگی ہی زندگی ہے. میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. کس لیے فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جنت میں موت نہیں ہے. اور جب تم میرے در پر آؤ، میرے گھر پر آؤ، ریاض الجنہ اس لیے بتا رہا ہوں سمجھ کے آؤ، جس نبی کے پاس جا رہے ہیں وہاں تو موت ہے نہیں، زندگی ہی زندگی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اب یہ ہم اندھے ہو گئے نا، ہمیں نظر نہیں آتا، ہیں وہ زندہ، ہیں وہ زندہ. اچھا میرے آقا علیہ السلام یہ مسئلہ حل ہو گیا، جہاں جانے جانا کے قدم ہوں گے جنت تو ہوگی. اچھا چلیں پھر میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے خیال فرمایا ایک مٹھی لے لوں یہ رزق کافی ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا. واللہ یؤتی و انما انا قاسم. ارے کائنات کا رزق میرے آقا کی مٹھی میں ہے، کائنات کا رزق میرے آقا کی مٹھی میں ہے. اور جنت قرآن کہتا ہے سدرۃ المنتہا پر ہے، سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے قریب جنت ہے. اب میرے آقا کھڑے مدینے میں ہے، جنت 7 آسمان کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے قریب، کھڑے مدینے میں ہے، کھڑے زمین پر ہے. ہاتھ چلا گیا جنت میں، ہاتھ چلا گیا جنت میں. یارو ذرا سوچو تو صحیح، ہم یہاں پہ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج ہے سائنسدانوں کے بقول 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر. ہم جب سورج کو دیکھتے سورج نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولیے آتا ہے نا؟ تو آپ کی نظر 9.5 کروڑ میل تک دیکھ رہی ہے، آپ کی نظر 9.5 کروڑ میل تک سورج کو دیکھ رہی ہے. مگر جب آپ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ جاتا ہے 1 فٹ، نظر آپ کی جاتی ہے 9.5 کروڑ میل. اس نبی کی نگاہوں کا کیا کہنا، جن کا ہاتھ جاتا ہے جنت میں، اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے آقا کی نگاہ سے یہ ہمارے عاشقوں کی محفلیں کہاں چھپی رہ سکتی ہیں، درود و سلام کہاں چھپا رہ سکتا ہے؟ اور پھر اگلی اور اہم بات اور آخری بات اور تقریر ختم. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رزق لے لوں، کس کے لیے لے لوں؟
امتیوں کے لیے لے لوں۔ اے جانے جانا، جانے کائنات مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ارد گرد میں، ہمارے محلے میں ایک بیماری ایسی آئی ہے، وہ کہتی ہے نبی کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ مقام احسان کی اعلیٰ درجے پر فیض ہیں، کھڑے رحمان کے سامنے خیال امت کا، خیال امت کا، یہ امت کے لیے رزق لے لوں، امت کے لیے لے لوں، امت کے لیے لے لوں، تو پھر ایک ہی جواب بنتا ہے۔ محبوب کی نگاہ دیکھ رہی تھی، یہ جانور گلی گلی یہ گندا عقیدہ پھیلائیں گے کہ نبی کا خیال ہے نماز نہیں ہوتی، تو میں ان کو بتا دوں، ارے نادانو، اگر نبی کو نماز میں امت کا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی، تو جب امتی کو نبی کا خیال آئے گا نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ بہرحال کہنے کو تو بہت کچھ ہے، کاش کہ کوئی سننے والا بھی ہو، کوئی سمجھنے والا بھی ہو۔ میں تو یقین کریں صرف یہ ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، چوکیدارہ کر رہا ہوں کہ ہمارے دوستوں کا عقیدہ بچ جائے، ورنہ دلی طور پہ میں آپ لوگوں سے مایوس ہو چکا ہوں، بہت مایوس اس لیے ہو چکا ہوں کہ آپ کا جو جس طرح ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح آپ نہیں ہے، کوئی آپ لوگوں کی سرپرستی ہمارے ساتھ نہیں ہے، کوئی آپ لوگوں کا شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونا نہیں ہے۔ ہم تو بھائی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلے جاتے ہیں، پھر لوگوں کو فون کر کر کے بلاتے ہیں آ جاؤ یہاں ذکر رسول کی محفل سجی ہوئی ہے، ذکر رسول کی محفل سجی ہوئی ہے، ذکر رسول کی محفل سجی ہوئی ہے۔ صرف ہم نے جشن نہیں منانا، ہم نے نبی کے مشن پر بھی عمل کرنا ہے۔ جشن ذکر رسول ہے، مشن جو حدود و قیود ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ہم صرف جشن منا کے اپنے نبی کو خوش نہیں کر سکتے، ہم نے مشن پر بھی عمل کرنا ہے۔ نماز پڑھنا میرے نبی کا مشن، نماز کی دعوت دینا نبی کا مشن، نماز پڑھانا نبی کا مشن، قرآن سیکھنا سکھانا نبی کا مشن، عالم بننا بنانا نبی کا مشن۔ بھئی آپ معلم بن کے آئے نا، انما انا بعثت معلما نہیں ہے، میرے آقا معلم بن کے آئے ہیں، استاد بننا بنانا یہ بھی مشن، شاگرد بنانا یہ بھی مشن ہے، سود نہیں کھانا یہ بھی آپ کا مشن ہے، سود کا کاروبار نہیں کرنا یہ بھی آپ کا مشن ہے، بہن بھائیوں کا حق نہیں کھانا یہ بھی مشن ہے، بہنوں کی جو ہے نا جائیداد کے حصے ہڑپ نہیں کرنے یہ بھی آپ کا مشن ہے۔ ارے تم صرف جشن منا کے نبی کو خوش نہیں کر سکتے، نبی کا جشن بھی مناؤ، نبی کا مشن بھی مناؤ۔ اللہ میری معروضات کو قبول فرمائے، اور جو درد دل سے میں نے آپ کو گفتگو کی، اللہ کرے تیرے دل میں اتر جائے میری بات، آمین آمین۔